آج میں ابھی باقاعدہ طور پر تقریب کا آغاز کرتی ہوں۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے ہم پا جائیں راستہ منزل کا۔ قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں میں طالبہ مدت شاہ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى صدق اللہ العظیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا بے شک اس کے لیے زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب، مجھے تو نے کیوں اندھا اٹھایا؟ میں تو آنکھوں والا تھا۔ فرمائے گا جب تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں تو نے انہیں بلا دیا، اور ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہ لے گا۔ اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو حد سے بڑھے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ بہت خوبصورت انداز سے تلاوت کلام پاک پیش کی گئی۔ اب میں نعت خواہ آنسہ ایمان عارف کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آنسہ ایمان عارف۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ روح مصطفیٰ کو دیکھا، روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا۔ شب غم میں ڈلنا سیکھا، روح مصطفیٰ کو دیکھا۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا۔ چلے جب میرے
جہاں نے چلنا سیکھا، روئے مصطفیٰ کو دیکھا، بڑی خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیب دیکھو، بڑی خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیب دیکھو، بڑی کم سنی سے میں نے، بڑی کم سنی سے میں نے ہے یہ نعت پڑھنا سیکھا، بڑی کم سنی سے میں نے، بڑی کم سنی سے میں نے ہے یہ نعت پڑھنا سیکھا، روئے مصطفیٰ کو دیکھا، روئے مصطفیٰ کو دیکھا، تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ بلا تاخیر کہ یہ اب اپنی پہلی مقررہ کو دعوت دوں گی کہ وہ اسٹیج پر آئیں، اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ یہ ہم نے حروف تہجی کے حساب سے ترتیب ہم نے بچوں کی رکھی ہے، تو میں اپنی پہلی مقررہ ادیبہ انجم کو دعوت دیتی ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہرت پاکستان کی ہے یہ ارض گل کشمیر، شہرت پاکستان کی ہے یہ ارض گل کشمیر، آگ میں لیکن سلگ رہا ہے میرا ارم نذیر، دکھ تکلیفوں نے گھیرا ہے ان کو چاروں اور، دکھ تکلیفوں نے گھیرا ہے ان کو چاروں اور، دیکھ کے ان کو ہو جاتے ہیں پتھر بھی دلگیر، غاصب کیسا قبضہ تیرا رشک کے گلشن پر، غاصب کیسا قبضہ تیرا رشک کے گلشن پر، یہ دھرتی اسلام کی مسکن کب تیری جاگیر۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ہندوستان کی مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش اور حق خودارادیت پر اس کے اثرات۔ صدر زیوکار، آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش کس طرح کی جا رہی ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمیں اصل حقائق جاننا ہوں گے۔ ہمیں جاننا ہوگا کہ سری نگر، پلوامہ، اڑی اور دیگر مسلم اکثریتی علاقوں میں آج کل کیا ہو رہا ہے، مگر نہیں، ہم اس سے بے خبر ہیں۔ ہم نے خود کو اس کبوتر کی تمثیل بنا رکھا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے آنکھ بند کر لی تو بلی کو نظر نہیں آؤں گا۔ صدر زیوکار، ہمیں جاننا ہوگا وہ محرکات کیا ہے جس سے مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب بدلے گا۔ تو آئیے جناب والا تاریخ کے اوراق پر نگاہ دوڑاتے ہیں۔ صدر زیوکار، تقسیم برصغیر کے وقت جموں کشمیر کے حکمران راجہ ہری سنگھ نے پہلے تو خود مختار رہنے کا فیصلہ کیا، مگر بعد ازاں مشروط طور پر انڈیا سے الحاق پر آمادگی ظاہر کی۔ انڈیا کے آئین میں شک 370 کو شامل کیا گیا، جس پر جموں کشمیر کو خصوصی درجہ اور اختیارات دیے گئے۔ انڈیا آئین میں مسلمانوں کی علیحدہ ریاست کا بھی آئین شامل کیا گیا، جس پر سن 1951 میں ریاستی آئین ساز اسمبلی کی اجازت دے دی گئی۔ لاکھ کہتے رہے ظلمت کو نہ ظلمت لکھنا، لاکھ کہتے رہے ظلمت کو نہ ظلمت لکھنا، ہم نے سیکھا نہیں پیارے با اجازت لکھنا، نہ سلے کی نہ ستائش کی تمنا ہم کو، نہ سلے کی نہ ستائش کی تمنا ہم کو، حق میں لوگوں کے ہماری تو ہے عادت لکھنا۔ صدر زیوکار، انڈیا میں برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے انڈیا آئین میں شامل شک 370 کے خاتمے کا اعلان کر دیا، جس کے تحت ریاست جموں کشمیر کے مسلمانوں کو ایک مستقل باشندہ پہچان ہونی تھی اور بطور شہری انہیں ان کے خصوصی حقوق ملنے تھے۔
انڈیا کے آئین میں جموں کشمیر کی خصوصی شہریت کے حق میں دفاع 35A کا مسئلہ کشمیر سے بھی پرانا ہے۔ اس قانون کی روح سے جموں کشمیر کی حدود سے باہر کسی بھی علاقے کا شہری غیر منقولہ جائیداد کا مالک نہیں بن سکتا، یہاں آزادانہ طور پر سرمایہ کاری نہیں کر سکتا اور نہ ہی یہاں سرکاری ملازمت حاصل کر سکتا ہے۔ صدر زیوکار، بھارت نے جنت کشمیر میں کیا کیا کر دیا۔ مسلمانوں کی املاک پر پھرتے بلڈوزر کا ہمیں علم نہیں، گھروں کو ملیاں میٹ کرتی کرینوں کی ہمیں خبر نہیں، کیونکہ ہم بیگا بیگا ہے سماج سے باہر نکلیں گے تو کچھ دیکھیں گے۔ صدر زیوکار، بھارتیہ جنتا پارٹی نے آرٹیکل 370 کے خاتمے کا اعلان تو کر دیا، مگر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اس حوالے سے کشمیر میں رہنے والے مسلمانوں کو خدشہ ہے کہ اگر آئین ہند کی یہ حفاظتی دیوار گرنے کے نتیجے میں وہ فلسطینیوں کی طرح بے وطن ہو جائیں گے، کیونکہ غیر مسلم سرمایہ کاروں کی کشمیر آمد کے نتیجے میں ان کی زمینوں، وسائل اور روزگار پر قبضہ ہو سکتا ہے۔ صدر زیوکار، یہ خدشہ صرف مسلمانوں کے انتہا پسند حلقوں تک محدود نہیں بلکہ ہند نواز سیاسی حلقے بھی اس دفعہ کے بچاؤ میں پیش رہے ہیں۔ انہیں خدشہ ہے کہ اگر آرٹیکل 35 سے ختم ہو گیا تو انڈیا کی دوسری ریاستوں سے آ کر لوگ یہاں پر جائیدادیں خریدیں گے اور مسلمان یہاں اقلیت بن کر رہ جائیں گے، اور مسلمانوں کا استحصال جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے جاری و ساری رہے گا۔ قانون ساز اسمبلیوں، اداروں، عدالتوں اور ہر جگہ مسلمانوں کا کوٹا کم سے کم تر ہوتا چلا جائے گا۔ صدر زیوکار، برصغیر کے مسلمانوں کی تاریخ قربانیوں سے بری پڑی ہے۔ 1947 سے لے کر آج تک نہتے کشمیری اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے آ رہے ہیں، مگر ان کے جذبہ حریت میں کبھی کمی نہیں آئی۔ لیکن آج جبکہ نئی دلی سرکار نے جو نیا آئین متعارف کروایا اور ہندوؤں کو بڑی تعداد میں لا کر مقبوضہ کشمیر میں بسایا جا رہا ہے، انہیں مستقل زمینیں الاٹ کی جا رہی ہیں، مسلم کچھ فسادات پروان چڑھ رہے ہیں، مسلمانوں کے رہائشی تشکّ اس کے تناسب کو بدلنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، عوام اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، مگر PDP کی کٹ پتلی حکومت مکمل خاموش ہے۔ صدر زیوکار، پاکستان کو بھی اس مسئلے میں مثبت کردار ادا کرنا ہوگا اور اپنا مقدمہ کشمیر صحیح اور مضبوط بنیادوں پر لڑنا ہوگا۔ اگر ہم نے کمزوری دکھائی تو وہ دن دور نہیں جب بھارت جنت نظیر کشمیر کی حالت مسح کر کے اسے اپنے ساتھ ملا لے گا۔ بہت شکریہ۔ یہ ہماری پہلی مقررہ تھی ادیبہ انجم۔ اب ہمارے دوسرے مقرر تشریف لاتے ہیں حافظ عثمان۔ نہ بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوں، نہ بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوں، نہ میں جنت کی اب کوئی تصویر ہوں، جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا، جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا، ہمیں اجڑے ہوئے ایک جاگیر ہوں، ہمیں کشمیر ہوں، ہمیں کشمیر ہوں، ہمیں کشمیر ہوں۔ جناب والا، 1947 میں بھارت نے مہاراجہ اور انگریزوں سے ساز باز کے ذریعے کشمیر کو کشمیریوں کی امنگوں کے خلاف بھارت کے ساتھ شامل کرنے کا جو مذموم منصوبہ شروع کیا، اس کے خلاف کشمیری آج 76 برس سے برسرے پیکار ہیں، مگر 5 اگست 2019 کو بھارت مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر کے کشمیریوں پر ظلم و جبر کے نئے دور کا آغاز کرتا ہے، جس سے کشمیری آج بھی لہو لہان اور بے امان ہیں، مگر آزادی کے متوالے جدوجہد آزادی کشمیر کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے، پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے، ہمیں اب سمندر سے ایک بادل کھینچ لانا ہے، ہمیں اب سمندر سے ایک بادل کھینچ لانا ہے، فقط پہرا نہیں کرنا اب ان تاریک گلیوں میں، ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے، اور ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے، ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے، ہم نے فاختاؤں کو عقابوں سے لڑانا ہے۔ جناب والا، بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، کشمیریوں سے ان کا حق خود ارادیت چھین کر انہیں کی زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، آرٹیکل 370 اور 35A کو منسوخ کر کے
10 لاکھ سے زائد غیر ریاستی باشندوں کو کشمیری شہریت دے رہا ہے۔ بھارتی کاروبار اور کمپنیوں کو کشمیر میں آباد کر کے کشمیریوں کو ان کے وطن میں ہی فلسطینیوں کی طرح بے وطن کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی اس مسلم ریاست کو ہندو ریاست میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ جناب والا، کشمیریوں کو اب یہ حادثہ لاحق ہے کہ آئین ہند میں موجود ان کی یہ حفاظتی دیوار گرنے کے نتیجے میں تو وہ فلسطینیوں کی طرح بے وطن ہو جائیں گے، کیونکہ غیر مسلم آباد کاروں کی کشمیر آمد کے سلسلے میں تو ان کی زمینوں، وسائل اور روزگار پر قبضہ ہو سکتا ہے۔ توڑ اس دستے جفا کیش کو یا رب، توڑ اس دستے جفا کیش کو یا رب، جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کیا۔ جناب والا، بھارت کے ان بے ایمانہ سلوک کی وجہ سے جہاں کشمیری بے شمار نقصانات اٹھا رہے ہیں، وہاں ایک بڑا قومی المیہ یہ بھی ہے کہ ان کے حق کے خود ارادیت کو بری طرح سے کچلا جا رہا ہے، کیونکہ جب کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں تیزی سے بدلا جا رہا ہے تو کشمیریوں کے لیے رائے شماری یا کسی بھی طرح کے ریفرنڈم کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا، کیونکہ جب ہندو اور غیر ریاستی تعداد میں بڑھ جائیں گے تو حق کے خود ارادیت کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ لہذا جناب والا، اب ضرورت ایسے اقدام کی ہے کہ جس سے بھارت کے اس مکروہ فعل کو کامیاب ہونے سے روکا جا سکے۔ میں عالمی برادری، انسانی حقوق کی تنظیموں اور اقوام متحدہ کے ان رہنماؤں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہندوستان کے اس غیر انسانی فعل کو روکیں، ورنہ جناب والا 76 سال کی تاریخ شاہد ہے کہ کشمیریوں نے نہ کسی بیرونی جبر کو قبول کیا اور نہ کبھی ان کے حوصلے پست ہوئے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ کشمیریوں کی آزادی کا ہر باب قسط و خون کی لازوال داستانوں سے بھرا پڑا ہے، اور وہ 13 جولائی ہو، 6 نومبر ہو یا اس کے بعد آنے والی ان گنت حکایات ہوں، کشمیریوں نے نہ کبھی کسی کے جبر کو قبول کیا اور نہ کسی غیر کی قبضہ گیری کو قبول کیا، نہ کبھی کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ ہمارے دوسرے مقرر تھے حافظ عثمان۔ میں حاضرین محفل سے گزارش کروں گی کہ وہ بھرپور مقررین کی بھرپور حوصلہ افزائی اپنی تالیوں سے کریں، اور میں اب اپنی تیسری مقررہ رضا سید کو دعوت دوں گی کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ رضا سید۔ آگ اور خون کا کھیل تو 76 برس سے جاری ہے صدر عالی وقار، مگر 5 اگست 2019 کا سورج طلوع ہوتا ہے اور اندھیری رات کشمیریوں کا مقدر بن جاتی ہے۔ انتہا پسند بھارت آرٹیکل 370 اور 35 سے منسوخ کر کے کشمیر میں ظلم و جبر کے نئے دور کا آغاز کرتا ہے۔ کشمیریوں کو ان کے گھروں میں مقید کر کے کانسٹیٹیوشن ایکٹ 2019 جیسا انسانیت سوز کالا قانون نافذ کرتا ہے۔ بھارت ظلم و ستم کی ایسی داستان رقم کرتا ہے کہ جسے دیکھ کر چنگیز خان اور ہلاکو خان کے عقوبت خانے اور مقتل گاہیں بھی شرما جاتی ہیں، مگر آزادی کے متوالے اپنی قبا پر لالا زار چمن آباد کر رہے ہیں کہ ہم ہیں ارباب قلم عظمت انسان کے امی، ہم بھی خاموش رہے ظلم کی حد ہونے تک، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ جام خالی نظر آیا تو سبو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا۔ صدر عالی وقار، بھارتی سامراج نے مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کے آرٹیکل 1، آرٹیکل 7، آرٹیکل 9، آرٹیکل 12 جنیوا کنونشن اور 5 جنوری 1949 کی UN قرارداد
قرارداد کی کھلی خلاف ورزی کی، کشمیریوں کا حق خودارادیت سلب کرنے کے لیے سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 38 میں موجود حاصل شدہ حق سے محروم کرنے کی سعی کی اور ریاست کے مستقل رہائشی کا لفظ ہٹا کر ڈومیسائل میں تبدیلی کی۔ کشمیر میں 10 لاکھ ہندو ووٹروں کا اضافہ کیا گیا۔ 90 کی اسمبلی میں ہندو ممبران اسمبلی کی تعداد بڑھا کر 43 کر دی گئی۔ کورونا ویکسین کی آڑ میں 60 لاکھ کشمیریوں کو نفسیاتی مریض بنا دیا گیا اور ہماری ثقافت کو ختم کرنے کے لیے 100 سال سے موجود سرکاری زبان اردو کی جگہ ہندی، ڈوگری اور کشمیری کو سرکاری زبان بنا دیا گیا۔ کشمیریوں سے ان کا مذہبی اور معاشی اقدار چھین کر انہیں کی زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے اور بھارتی کاروبار اور کمپنیوں کو کشمیر میں آباد کر کے کشمیریوں کو ان کے وطن میں ہی فلسطینیوں کی طرح بے وطن کیا جا رہا ہے۔ بھارتی سرماؤ سنو، تم 10 لاکھ فوج مسلط کرو، مواصلاتی نظام اور انٹرنیٹ پر پابندیاں لگا لو، ریاستی پرچم، آئین اور قوانین منسوخ کر لو، 60 لاکھ غیر ریاستی باشندوں کو کشمیری شہریت دے دو، یونین ٹیریٹری کے نام پر ہندو باشندوں کو کشمیری شہریت دے دو۔ تم کشمیریوں کی شناخت مٹانے کا ہر آزما لو، تم کشمیریوں کا حق آزادی نہیں چھین سکتے، کیونکہ کشمیر کا بچہ اپنی 5000 سالہ شناخت پر کٹ مرنے کو تیار ہے اور وادی کوہسار آزادی آزادی کے فلک شگاف نعروں سے گونج رہی ہے کہ صدر اعلی وقار شہیدوں کے لہو کو سرخرو اور شاد کرنا ہے، زمین سبز پہ ایک گھر نیا آباد کرنا ہے۔ اور میری ماں مجھے دودھ بھی یہی کہہ کر پلاتی تھی، میرا مقصد میرے کشمیر کو آزاد کرنا ہے، میرا مقصد میرے کشمیر کو آزاد کرنا ہے۔ صدر اعلی وقار، میں ایک محکوم اور مظلوم کشمیری مسلمان، میں 84,471 مربع میل کی بارش، مگر میں نسل در نسل غلام چلی آ رہی ہوں، میں شاکی ہوں اور مجھے شکوہ ہے دنیا کے ان منصفوں سے، انسانی حقوق کے علمبرداروں سے جو جانوروں کے حق میں تو قراردادیں پاس کرتے ہیں، جو 5000 سال پرانے کھنڈر بچانے کے لیے اربوں ڈالر لٹا رہے ہیں، اور دوسری جانب گزشتہ 3.5 سال سے بنکےواڑ کشمیریوں کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش تماشائی ہیں۔ مگر صدر اعلی وقار، اب کی بار ہم نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ اپنی ریاست کی جانب اٹھنے والے ہر ناپاک قدم کو زمین میں گاڑ ڈالیں گے اور آزادی سے کم کسی قیمت پر سمجھوتا نہیں کریں گے کہ مقبول بٹ سے لے کر برہان مظفر وانی، سید علی گیلانی اور یاسین ملک تک کی داستانیں یہی صدا بلند کرتی ہیں، ہمارا لاشا بہاؤ ورنہ لحد مقدس مزار ہوگی، یہ سرخ کرتا جلاؤ ورنہ بغاوتوں کا علم بنے گا۔ شکریہ۔ بہت خوب، بڑے جوش سے ہمارے مقررین جو ہیں وہ تقریب میں حصہ لینے کے لیے یہاں آئے ہیں، تو آپ ان کی بھرپور اسے کہتے ہیں حوصلہ افزائی کریں۔ اب ہمارے اگلے مقرر جن کو میں دعوت دیتی ہوں، رضوان اختر۔ کشمیریوں کے حق خود ارادیت سے کھیلنے مودی وزراء کی فوج بھارتی لوک سبھا میں موجود ہے۔ کشمیریوں کے رد عمل کے خوف سے مقبوضہ گھاٹی 9 لاکھ بھارتی درندوں کی نگرانی میں دنیا کی سب سے بدترین جیل کا منظر پیش کرتی ہے۔ اعلان ہوتا ہے کہ بھارتی لوک سبھا نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی کمر توڑ دی، کشمیر کی خصوصی ریاستی حیثیت ختم کر کے کشمیر کی زمین غیر ریاستی اشخاص کے لیے میسر کر دی۔ کشمیریوں کی بغاوت ظالم سامراج کی بندوقیں ایک اور اعلان کہ آج جو بولے گا وہ مرے گا،
मगर सदर आली वकार नन्ना फारूक हाथ में कश्मीर का परचम थामे सीना तान लेता है कि आज़ादी आज़ादी आज़ादी, मगर सामने से निकले पैलेट गन के छर्रे फारूक की आंखों को छलनी कर देते हैं। फारूक सड़क पर गिर जाता है। फारूक की अम्मा को खबर होती है। अम्मा नंगे पांव दौड़ती है, फारूक को सड़क पर तड़पता देखती है, मगर जुल्म की इंतहा, जालिम साम्राज की बंदूक का लोहा, माँ का सर, गोली की नोक, सड़क पे गिरती माँ, बंद होती आंखें, मगर तसव्वुरात में फारूक से महवे गुफ्तगू कि बेटा आंखें खोलना, देख तेरी अम्मा आई, एक बार तू अम्मा बोलना, देख तेरी अम्मा आई। फारूक के माँ से कहता है, मैं आंख तो खोलूं पर कैसे, ये गोली आंख में अटकी है, और अम्मा अब तो उठिए ना, यूं सड़क पे मत मरना अम्मा। फारूक तुम आना पास मेरे, मैं राह को तुम्हारे देखूंगी, मांगा था तुम्हें मैंने मन्नत में, अब दोनों मिलेंगे जन्नत में, कि बेटा आंखें खोलना, देख तेरी अम्मा आई। मेरी जन्नत नज़ीर वादी की आबादी का तनासुब बदलने का खेल है सदर आली वकार, क्योंकि मकबूजा घाटी शायद दुनिया का वो वाहिद हिस्सा है जहां मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में बदला जा रहा है। तारीख के औराक को ज़रा पीछे की तरफ दौड़ाते हैं। 1901 कश्मीर की मुस्लिम आबादी 74%, 1911 आबादी 75%, 1941 76%, और फिर 1947 जब भारत मेरी जन्नत नज़ीर वादी पे कब्जा कर लेता है तो कयामत के पहाड़ टूट जाते हैं। हर तरफ जुल्म, लाखों में शुहदा, हजारों की तादाद में इस्मत दरी के वाक़यात, लाखों में लापता, मगर कश्मीरियों के जज्बे ठंडे नहीं पड़े। तहरीके आज़ादी कश्मीर जोर पकड़ती है। भारतीय थिंक टैंक कश्मीर में आबादी का तनासब बदलने का प्लान देते हैं। पहले मरहले के नताइज देखे, जहां 1941 में आबादी 76% थी, वहीं 2011 में आबादी 68% रहती है, और अब की बार भारत थोक के हिसाब से हिंदुओं को कश्मीर में बसाया जा रहा है। तकरीबन 40 लाख से ज़ायद भारतीय हिंदुओं को डोमिसाइल जारी किए जा चुके हैं। उनकी आबादकारी के लिए हमारे घरों को जलाया जा रहा है कि घर हम सभी के आज जलाए गए सुनो, मेरी ज़मीन पे गैर बसाए गए सुनो। और अफसोस मेरे सामने कटते रहे शजर, अफसोस मेरे सामने काटा गया मुझे, टुकड़े किए गए मेरे सारे वजूद के। कश्मीर था मैं दोस्तों, बांटा गया मुझे, कश्मीर था मैं दोस्तों। कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे सदर आली वकार, मगर कब? आज अगर भारत को रोका ना गया तो जहां 68% लोग कलमा शहादत पढ़ते हैं, वहां सब्ज़ो ज़ाफ़रानी भगवानों का राज होगा। अगर तब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हमें हक़ खुदरादियत मिल भी गया तो क्या फ़ायदा? तब अक्सरियती राय भारत के हक में होगी, जो कश्मीर में बसने वाले हिंदू करेंगे। मगर इस सबसे पहले मुझे, आपको, बल्कि हम सबको एक अहद करना होगा कि हम अपनी ज़मीन पर किसी एक काफिर को भी बसने नहीं देंगे। हम दुनिया को बता देंगे कि हम हैं अरबाबे कलम, अज़मत इंसान के अमी, हम ही रहें चुप जुल्म की हद होने तक। ये तो मुमकिन ही नहीं। जाम खाली नजर आया तो सबू बोलेगा, गर्दने काट भी दोगे तो लहू बोलेगा। ये मेरा कश्मीर है, तेरे बाप की जागीर नहीं। हाँ, थैंक यू। बहुत खूब, ये हमारे बड़े जोशीले मुकर्रर रिजवान अख्तर थे। अब मैं अपने 5वें मुकर्रर फ़हीम नवाज़ को दावत देती हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। मुनसिफीन की इजाज़त से सदर आली वकार, चश्मे तसव्वुर से मेरी फिरदौस में लहलहाते खेतों, सब्ज़ाज़ारों और अमनो सकाफ़त की धारों को कुदरती फनपारे के फलकबोस पहाड़ों से पिघल कर लालाओ गुल को सेंचता देखिए।
مگر سنبھل کر علی وقار، میں خاکسار آج یہاں کشمیر کی خوبصورتی بیان کرنے نہیں آیا، بلکہ جمہور کے خون ناحق سے رنگین ہے جن کی دیواریں، میں اس شاہی ایوان کی دیواریں ہلانے آیا ہوں۔ یہ راج محل کی دیواریں محفوظ کرو، محفوظ نہیں، یہ راج محل جل جائے گا، میں آگ لگانے آیا ہوں۔ اس دار و رسن کی محفل میں حق کہنے کا دستور نہیں، میں اس دستور کو بدلوں گا، یہ بات بتانے آیا ہوں، یہ بات بتانے آیا ہوں۔ صدر علی وقار، پچھلے 75 برسوں سے آزادی کے منتظر ہم 84,471 مربع میل کے وارث، صاحب سکہ، صاحب پرچم، فردوس بری بروئے زمین، مگر ایک وار سے، ایک خونی لکیر سے محکوم و مجبور و مقہور ہوئے کہ ہم نے اس خواہش آزادی کے بدلے میں اپنی 3 نسلوں کو سنگینیوں کے سائے میں کٹتے دیکھا، معصوم بچوں کو باپ کے لاشوں پہ انقلاب انقلاب پکارتے دیکھا، مگر اقوام عالم کا انقلاب افیون پی کر سوتا رہا۔ ہم نے اپنی شناخت کی خاطر، ہم نے اپنی کشمیریت کی خاطر دنیا کی ہر عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کیا، مگر ہر بار ہمیں تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ ملتی رہی علی وقار۔ لیکن آخر 5 اگست 2019 کی صبح مستقل و مکمل کرفیو کے حصار میں RSS کے گھنونے خواب کی تعبیر، رائے شماری تو بدنام مذاق ہماری شناخت پر، آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی کے ناجائز دھبوں سے آزادی کے سورج کو ظلم و بربریت کی سیاہ رات کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ افسوس، صد افسوس صدر علی وقار، 5 اگست 2019 کے بعد سے ہمارے جسموں سے بہنے والی لہو کی ایک ایک بوند آج میرے الفاظ میں ڈھل رہی ہے کہ جہاں بی جے پی کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں کو عدم اعتراض کے کاغذی سرٹیفکیٹ تھما کر ہماری زمینوں پر قبضہ دلا کر ہمیں اقلیت میں بدلا جا رہا ہے، کہ جہاں ہمارے دفاتر میں ہندوؤں کو اکثریت دے کر ہمیں انتظامی امور سے محروم کیا جا رہا ہے، جہاں اس وقت تک 53 لاکھ ہندوؤں کو باشندہ سرٹیفکیٹ کی اجرائیگی، جہاں 29 قوانین کی منسوخی، جہاں 150 سے زائد قوانین میں ترمیم۔ علی وقار، یہ میرا لٹتا، میرا رلتا کشمیر ہے۔ علی وقار، اس کشمیر کا نوحہ کیسے بیان کروں کہ ہم نے تو حوادث کی کڑی دھوپ برداشت کرتے ہوئے یہ خواب دیکھا تھا کہ ہم اپنی شناخت پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، لیکن علی وقار، ہماری بہنیں ہاتھوں میں پتھر اٹھائے تمہارے مسلح درندوں کا مقابلہ کریں، ہمارے نوجوان تمہارے اسلحوں کے مقابلے میں اپنے سینے کھول کر یہ للکار دیں، ادھر را ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ لیکن علی وقار، سوال یہ ہے کہ میدان کی جنگ، شیروں کی مانند جیتی ہوئی جنگ، ہم ایوان میں ہارے، کیوں ہارے؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، تیری رہبری کا سوال ہے۔ صدر علی وقار، مکار دشمن دنیا کو اپنے جھوٹ کے چنگل میں پھنسانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے اپنی شناخت پہ سمجھوتا کر لو، وہ کہتا ہے اپنی حق کے خود ارادیت پہ سمجھوتا کر لو، وہ کہتا ہے رائے شماری کے حق سے دستبردار ہو جاؤ، وہ کہتا ہے زندہ رہنے کے لیے ہمارے ساتھ سودے بازی کر لو۔ نانا، جس قوم کے اپنے پاس پرچم اور سکہ رائج الوقت رہ چکا ہو، جس خاک کے خمیر میں آتش جلال رکھی گئی ہو، اس خاک کا خمیر آج اس بھارتی وزیر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ تمہاری اوقات کشمیری سیب خریدنے کی نہیں، کجا کہ تم ہماری پیاری دھرتی کا خواب دیکھو، بدل دے چاہے سارا آئین و قانون یہ غاصب، لگا کر کرفیو ویران کر دے ساری وادی کو، لہو کشمیریوں کا چاہے سب دریاؤں میں بھر دے، چناروں، آبشاروں اور جھیلوں کو فنا کر دے، مگر یہ بات اب طے ہے، میرے اور آپ کے کشمیر نے آزاد ہونا ہے۔ یار زندہ، صحبت باقی، تا آدم، اللہ حافظ۔ اب میں
دعوت دوں گی حمیرہ صغیر ہمراہ ساتھی طالبات کے کہ وہ آئیں اور کشمیر کا ایک ترانہ پیش کریں۔ یہ طالبات ہیں وومن فاطمہ جناح پوسٹ گریجویٹ کالج کی، حمیرہ صغیر اور ساتھی طالبات۔ ماں کشمیر تو جنت ہے نا، جنت میں طوفان ہے کیوں، جنت میں طوفان ہے کیوں، حق تو حیوانوں کے بھی ہے، درد میں پھر انسان ہے کیوں، درد میں پھر انسان ہے کیوں، یہ ہے میری اپنی جنت، مجھ کو اس میں رہنا ہے، سن لو دنیا کے رکھوالوں، مجھ کو بھی کچھ کہنا ہے، یاد ہے تم کو ساروں کے دکھ، میرا دکھ کیوں یاد نہیں، اب تو ہے آزاد یہ دنیا، پھر میں کیوں آزاد نہیں، پھر میں کیوں آزاد نہیں، اب تو ہے آزاد یہ دنیا، پھر میں کیوں آزاد نہیں، پھر میں کیوں آزاد نہیں، کون ہے جو گھر آ کے ڈرائے، حق مانگوں کیوں چپ وہ کرائے، جرم کیا ہے کیا ایسا بھی، کیوں یہ صدمے روز اٹھائے، اچھا بھی تو وقت ہے ہوتا، وقت میرا وہ لا دے، کہہ دے کہ سب اچھا ہوگا، تھوڑا دل بہلا دے، تھوڑا دل بہلا دے، درد بہت ہے پہلے ہی ماں، کتنا اور اب سہنا ہے، سن لو دنیا کے رکھوالوں، مجھ کو بھی کچھ کہنا ہے، یاد ہے تم کو ساروں کے دکھ، میرا دکھ کیوں یاد نہیں، اب تو ہے آزاد یہ دنیا، پھر میں کیوں آزاد نہیں، پھر میں کیوں آزاد نہیں، کس کے خوف سے مجھ کو سلائے، لوری گاتی بھول کیوں جائے، آج بتا تفصیل سے مجھ کو، کتنے اپنے میں نے گوائے، دیکھ کے اپنی آنکھوں سے بھی میرے زخم چھپائے، ہاتھ بندے ہیں کیوں لوگوں کے، جب کوئی ہاتھ اٹھائے، جب کوئی ہاتھ اٹھائے، سرخ بہت ہے پہلے ہی ماں، کتنا خون اور بہنا ہے، سن لو دنیا کے رکھوالوں، مجھ کو بھی کچھ کہنا ہے، یاد ہے تم کو ساروں کے دکھ، میرا دکھ کیوں یاد نہیں، اب تو ہے آزاد یہ دنیا، پھر میں کیوں آزاد نہیں، پھر میں کیوں آزاد نہیں، پھر میں کیوں آزاد نہیں۔ بہت خوب، بڑے اچھے انداز سے حمیرہ صغیر اور ان کی ساتھی طالبات نے کشمیری ترانہ پیش کیا۔ اب ہم اپنے چھٹی مقررہ کو جو ہیں سمیہ ذوالفقار، میں ان کو اسٹیج پہ آنے کی دعوت دیتی ہوں۔ سمیہ ذوالفقار۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورخ ٹھہریے، سنیے، کیونکہ داستانیں تاریخ میں لکھی جاتی ہیں۔ کشمیر فردوس بری، کشمیر کی گلپوش وادیاں، ہنستے مسکراتے مرغزا، لہلہاتے چہچہاتے سبزہ زار، جہاں آج ہر طرف آگ ہی آگ ہے، جہاں بارود کی بو پھیلی ہے،
وہ کشمیر جہاں ابر پارے رقص کرتے تھے، نرم ہواؤں کا گزر تھا، آج وہاں خون ہی خون ہے، جا بجا بہتا انسانی لہو اور دیواروں پر مسح ہوتے انسانی اعضاء یہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، کہاں ہے ارض و سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگیں کرے دے، ہوس کی سرخی روح بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے، کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے، زمیں جنازہ۔ زیوکار 1846 کو جب یہ جنت نظیر وادی انگریزوں کی ساز باز سے ڈھوگرا کی جولی میں جا گری، جہاں انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیاں کی گئی، جہاں کشمیریوں کے عزت و مال، جان و آبرو کا کھلا سودا کیا گیا، جہاں کشمیریوں پر حق خود ارادیت کو تنگ کر دیا گیا، ظلم و بربریت کی کئی داستانیں رقم کی گئی۔ 1926 اور 1931 میں انہوں نے ان مظالم کے خلاف آوازیں تو اٹھائی، مگر افسوس، صد افسوس، زیوکار افسوس کہ ان آوازوں کو بری طرح دبا دیا گیا۔ 1947 کا سورج پاکستان میں آزادی کا سورج بن کر طلوع ہوا، مگر بدقسمتی سے کشمیر میں سورج گرہن رہا، مگر بدقسمتی سے کشمیر میں سورج گرہن رہا۔ ہجرت کرنے والے 2.5 لاکھ مسلمانوں کو، ہجرت کرنے والے 2.5 لاکھ مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہا دیا گیا۔ گزشتہ 74 برس سے ہماری شرف دشمنوں کے قبضے میں ہے۔ زیوکار سنیے، ذرا سنیے میرا دکھ، میری تکلیف، میرے درد کو سنیے کہ گزشتہ 74 برس سے ہماری شرف دشمن کے قبضے میں ہے اور وقت کے فرعونوں نے اس وادی کو کربلا بنا رکھا ہے۔ کانپ اٹھتا چلاتا آہو فغاں کرتا، کانپ اٹھتا چلاتا آہو فغاں کرتا، سانس لیتا اس دور میں اگر ہٹلر کوئی چنگیز کوئی۔ 5 اگست 2019 کو صدارتی حکم نامے کے ذریعے آرٹیکل 370 اور اس کے ذیلی آرٹیکل کا خاتمہ کر کے نہ صرف کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو ٹھیس پہنچائی گئی بلکہ ان سے ان کی شناخت تک کو چھین لیا گیا۔ اس حکم نامے کے ذریعے ان کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ کشمیر میں گھس جائیں، ان کی جائیدادیں خریدیں، ملازمتیں کریں اور کشمیر کے وسائل کو پوری طرح سے لوٹ لیں، جبکہ 1947 کا معاہدہ، 1948 اور 1949 کی قراردادیں، 1952 اور 1957 کی قراردادیں اقوام متحدہ میں تسلیم کرنے کے باوجود بے حقیقت کر دی گئی۔ زیوکار یہ ان ماؤں کے ساتھ کھلواڑ ہوگا، ان ماؤں کے ساتھ ظلم ہوگا جن کی لوریاں نعرہ تکبیر بنی، ان بہنوں اور ان بیٹیوں کے ساتھ دھوکہ ہوگا جن کی آنکھوں میں کبھی آزادی کے خواب سجے، جن کی آنکھوں میں کبھی آزادی کے خواب سجے۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں، جب رائے شماری نہیں، ووٹ کا حق نہیں، معاش نہیں، زندگی نہیں، مذہبی سلامتی نہیں، تو کہاں ہے حق خود ارادیت؟ تو کہاں ہے حق خود ارادیت؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں زیوکار کے، میں پوچھنا چاہتی ہوں، جب پیروں تلے زمین نہیں، سر پہ چھت نہیں، ماؤں کے بیٹے نہیں، بہنوں کی عصمتیں نہیں، تو کہاں ہے حق خود ارادیت؟ پھر بھی کشمیریوں کا حوصلہ تو دیکھیے، پھر بھی کشمیریوں کا حوصلہ تو دیکھیے جو چیخ چیخ کر یہ کہتے ہیں، میرے تن کے زخم نہ گن ابھی، میری آنکھ میں ابھی نور ہے، میرے تن کے زخم نہ گن ابھی، میری آنکھ میں ابھی نور ہے، میرے بازوؤں پہ نگاہ کر جو غرور تھا وہ غرور ہے۔ ابھی تازہ دم ہے میرا فرس نئے مارکوں پہ تلا ہوا، ابھی تازہ دم ہے میرا فرس نئے مارکوں پہ تلا ہوا، ابھی رسمگاہ کے درمیان میرا نشاں ہے کھلا ہوا، میرے تن کے زخم نہ گن ابھی، میری آنکھ میں ابھی نور ہے۔ یہ ہماری مقررہ تھی سمیہ ذوالافکار، ابھی اس تقریب میں شامل ہوئے ہیں بلکہ اپنے طلبہ کے ساتھ پروفیسر اعجاز نعمانی صاحب، سر کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم۔ اب میں دعوت دیتی ہوں اپنے اگلے مقرر سیام آصف کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لیں۔ شعلہ ہوں، بھڑکنے کی گزارش نہیں کرتا،
سچ منہ سے نکل جاتا ہے، کوشش نہیں کرتا، گرتی ہوئی دیوار کا ہمدرد ہوں لیکن چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش نہیں کرتا، لہروں سے لڑا کرتا ہوں دریا میں اتر کر، ساحل پہ کھڑا ہو کے میں سازش نہیں کرتا۔ صدر علی وقار، ایوان خوددار و بے باک، آج کے اس معزز ایوان میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے ہندوستان کی مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش، حق کے خود ارادیت پر اثرات۔ علی وقار، خلیل جبران نے کہا تھا کہ زندگی آزادی کے بغیر روح سے محروم وجود کی طرح ہوتی ہے، مگر علی وقار آزادی کی بھاری قیمت ہوا کرتی ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو آج کشمیر میں تنے تنہا نہتے کشمیری کیوں مرتے؟ فلسطین کے بہادر عوام غریب الدیار میں اپنے خون سے سڑکیں کیوں سرخ کرتے؟ فلسطینی خاتون لیلا خالد اپنی زندگی کیوں داؤ پر لگاتی؟ اور نیلسن منڈیلا 30 سال کی طویل مدت پابند سلاسل کیوں ہوتے؟ ونی کی جوانی کے شب و روز غاصب قوتوں کے خلاف جنگ و جدل میں کیوں گزرتی؟ اور آج بوسنیا کے معصوم بچے مغرب کے بازاروں میں کوڑیوں کے دام فروخت کیوں ہوتے؟ کیونکہ کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ صدر علی وقار، ریاست کشمیر مسلم اکثریتی خطہ ہے جہاں ہندو اقلیت میں پائے جاتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر رقبے کے لحاظ سے 3 حصوں پر مشتمل ہے، 58% لداخ، 26% جموں، 16% کشمیر، جبکہ آبادی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 55% کشمیر، 43% جموں، 2% عوام لداخ میں بستی ہے۔ علی وقار، مودی سرکار کا مشن آبادی کے تناسب کو تیزی سے تبدیل کرنا ہے تاکہ اقلیت کو اکثریت اور اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر کے کشمیریوں کے پیدائشی حق کے خود ارادیت کو سلب کیا جا سکے۔ اسی گھنونے منصوبے کی خاطر آرٹیکل 370 اور 35A کو غیر قانونی طریقے سے ختم کر کے مودی سرکار کشمیر میں مسلم اکثریت کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ جنیوا کنونشن 4 کے آرٹیکل 49 کی خلاف ورزی کرنا جنیوا کنونشن 4 کے آرٹیکل 49 کی خلاف ورزی کرنا مودی سرکار کا سب سے بڑا مشن تھا۔ علی وقار، لاکھ بیٹھے کوئی چھپ چھپ کے کمی گاہوں میں، خون دیتا ہے جلادوں کے مسکن کا سراغ، سازشیں لاکھ اڑاتی رہیں ظلمت کی نقاب، لے کے ہر بوند نکلتی ہے ہتھیلی پہ چراغ۔ علی وقار، RSS بھارت کو ہندو راشٹر بنانے پر تلی بی جے پی کافی عرصے سے 5 لاکھ کشمیری پنڈتوں کو اسرائیل کی طرز پر الگ کالونیاں بنائی جا رہی ہیں۔ اور جناب والا، اگر اب بھی بھارت نے کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی اور کشمیریوں کے پیدائشی حق کو سلب کیا گیا تو کشمیری اس جذبے کے ساتھ سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے کہ کہہ دو اس سے کہ کاٹ دیں گے ہر ایک زنجیر اغنی کو، اور عزم و ہمت کے لشکروں سے بتان ظلمت کو توڑ دیں گے، کھڑے رہیں گے، اڑے رہیں گے۔ کو جس کی چنگل میں پھنس کے ہم نے بہت سے لمحے گوا دیے ہیں، لٹا چکے ہیں عظیم بندے، اٹھ چکے ہیں بہت سے لشکر، وچن ہے تجھ سے یہ یاد رکھنا ہماری غیرت مری نہیں ہے، وہ آگ اب بھی سلگ رہی ہے، تمہارے خرمن کو جو جلا دے، تمہاری ہستی کو جو مٹا دے، ہمیں یقین ہے فتح کا سورج ہمارے حق میں بلند ہوگا، یقین ہے باطل کو سر جھکے گا، پیام صبح دے گا سورج، روپہلی کرنے لیے افق سے ہماری دھرتی سے جو اٹھے گا، تمہارے حصے میں رات ہوگی، ہمارے آنگن میں دن چڑھے گا، سحر کا جھونکا یہ جب چلے گا، سکون دھرتی کو تب ملے گا، وفا کے پھولوں کا رنگ ایک دن جہاں کو پھر سے یوں رنگ دے گا، شہادتوں کو امر کرے گا، رفاقتوں کو سمر کرے گا، یہ یاد رکھنا، یہ یاد رکھنا، یہ یاد رکھنا۔ بہت خوب، یہ ہمارے مقرر تھے سیام آصف۔ اب میں اپنی اگلی مقررہ ادینہ غلام نبی کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حویدہ آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑیں گے، لہو رو رو کے محفل کو گلستاں کر کے چھوڑیں گے، جلانا ہے مجھے
ہر شمعائے دل کو سوز پنہا سے تیری تاریک راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑیں گے۔ جناب صدر، جب میں اپنی ارض وطن کشمیر جنت نظیر کی عظیم تاریخ کے اوراق پلٹتی ہوں تو میری چشم تصور میں اپنی امیدوں کے مرکز پاکستان کے قیام کے پرمسرت لمحات میں اپنی فطرت سے مجبور میری پاک دھرتی پر غاصب مکار و اشیار ہندو بنیا الحاق ہند کی گھناؤنی سازش کے جال بنتا دکھائی دیتا ہے تو ذی وقار میرے اذن تخیل میں اپنے جری اسلاف کی شمشیر و سنا سے لیس ہو کر بزدل بنیے پر ایسی ضربے کلیمانہ لگانے کی صدائیں سنائی دیتی ہیں جو دشمن کو اپنی بقا کے تحفظ کی خاطر اقوام متحدہ کی قدم بوسی پر مجبور کر دیتی ہیں۔ جناب صدر، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری قوم کو ان کا بنیادی قانونی اور آئینی حق خود ارادیت دیا جاتا، لیکن ظالم جابر اور غاصب کشمیریوں کے قاتل بھارت نے عالمی قوانین کو یکسر پسے پشت ڈال کر کشمیر کی آئینی حیثیت ہی ختم کر دی۔ بھارت کے اس ظالمانہ اور غیر انسانی عمل پر اقوام متحدہ کے کان پر جو تک نہ رنگی۔ اقوام عالم کو تو گویا سانپ سونگ گیا، عالمی طاقتوں نے مجرمانہ خاموشی اختیار کر لی اور عالم اسلام ہمیشہ کی طرح چپ کی چادر تانے غفلت کی گہری نیند سوتا رہا۔ میرے قتل پر، اس ظلم پر تاحال خاموش، اے سنگ دل دنیا تیرے دوہرے معیار پہ تف، جبر پر مبنی اس اٹوٹ انگ کی تکرار پہ تف، میرا انکار سلامت تیرے اصرار پہ تف۔ جناب صدر، کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت میں اقوام عالم سے کوئی آواز بلند نہ ہوئی اور بھارت نے اپنا گھناؤنا کھیل شروع کر دیا۔ پہلے مرحلے میں اس نے کشمیر کی جداگانہ حیثیت اور تشخص کا خاتمہ کر لیا۔ دوسرے مرحلے میں کشمیر کی آبادی کے تناسب کو بدلنے کے لیے ہندوستان سے 5 لاکھ ہندوؤں کو جموں میں بسایا۔ سری نگر سمیت تمام بڑے شہروں میں صنعت کاروں اور سرمایہ داروں نے کشمیر کی قیمتی وراثتی زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ جناب صدر، اب حال تو یہ ہے کہ ہندو بنیا کے مکر و فریب کی چالوں کے ذریعے دھرتی کشمیر کے جداگانہ تشخص کو داغدار کر کے مٹایا جا رہا ہے۔ کشمیر کے اسلامی تہذیب و تمدن کے آثار کو صفائی ہستی سے مٹایا جا رہا ہے، مساجد کو شہید کر کے مندروں کو بنایا جا رہا ہے، اللہ اکبر کی صداؤں کے بجائے گھنٹیوں کا ساز بجایا جا رہا ہے، تعلیمی اداروں میں بندے ماترم گایا جا رہا ہے۔ مگر میری عرض وطن کے سپوتوں کے آہنی حوصلے زبان حال سے ہمیں یہ پیغام سناتے دکھائی دیتے ہیں، وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم تشدد سہ نہ سکے، شمشیر و سنا کی دھاروں پر جو حرف صداقت کہہ نہ سکے۔ ایک جذب حصول مقصد نے یوں حرص و ہوا سے پاک کیا، ہم کفر کے ہاتھوں بک نہ سکے، ہم وقت کی رو میں بہ نہ سکے، تھے تم سے زیادہ طاقتور یہ چشم فلک نے دیکھا ہے، توحید کا طوفان جب اٹھا وہ مد مقابل رہ نہ سکے۔ جناب صدر، اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ حق خود ارادیت نہ صرف مظلوم اہل کشمیر کا جائز قانونی حق ہے بلکہ جغرافیائی پیش بندی کے نتیجے میں یہ اس کے باسیوں کا فطری حق بھی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف کشمیر کے دریاؤں کا بہاؤ پاکستان کی طرف ہے بلکہ کشمیر کے بلند و بالا پہاڑوں کی برف اور مٹی بھی سرک کر پاکستان کے دامن میں سمٹتی نظر آتی ہے۔ تو جناب والا، مجھے یہ کہنے دیجئے کہ جب کشمیر کے یہ جمادات اور نباتات پاکستان کی مقناطیسیت کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں تو یہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہے کہ یہاں کی اشرف المخلوقات اپنے مستقبل کو اس سے وابستہ کرنے کے لیے بےتاب نظر نہ آئے؟ ذی قدر یہی وہ خوف ہے جو بزدل بنیے کو سلامتی کونسل کی قراردادوں سے مفر ہونے پر مجبور کرتا ہے اور اسے اس کے باسیوں پر ظلم و بربریت کے طوفان بپا کرنے پر مامور کرتا ہے۔ چنانچہ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ خطے کے اصل باسیوں کو حق خود ارادیت کا حق دیا جائے اور نئے آنے والے آبادکاروں کی رائے کو اس سے منہا کیا جائے۔ اس لیے ہم نے یہ عزم کیا ہے، کشمیر کے باسی اب بھارت کا نقشہ مٹا کر دم لیں گے، اس امریکی روسی چیلے کو سبق سکھا کر دم لیں گے، جو کارگل محاذ پر ہارا تھا وہ کبھی نہ بازی جیتے گا، اس سرکش ہندو بنیے کو قدموں میں جھکا کر دم لیں گے، وہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے رہرو ہیں منزل ہی پہ جا کے دم لیں گے، یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خوں میں نہا کر دم لیں گے۔ اللہ نے
بہت بہت شکریہ. یہ ہماری مقررہ تھیں ادینہ غلام نبی. اب میں اپنی اگلی مقررہ لائبہ سلیم کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. لائبہ سلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظلم پروردہ قوانین کے ایوانوں سے، ظلم پروردہ قوانین کے ایوانوں سے بیڑیاں تکتی ہیں، زنجیر صدا دیتی ہے، تاکہ تادیب سے انصاف کے بت گھورتے ہیں، مسند عدل سے شمشیر صدا دیتی ہے. لیکن اے عظمت انسان کے سنہرے ہابو، میں کسی تاج کی سطوت کا پرستار نہیں. میرے افکار کا عنوان ارادت تم ہو، میں تمہارا ہوں، لٹیروں کا وفادار نہیں. ہندوستان کی مقبوضہ جموں و کشمیر میں آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش کے حق کے خود ارادیت پر اثرات. جی ہاں جناب والا، یہی ہے وہ موضوع جس پر بولنے میں آج آپ کے سامنے آئی ہوں. جناب والا، مقبوضہ کشمیر میں بیرونی ہندوؤں کی آباد کاری جاری ہے. نئے ڈومیسائل لا کے تحت 4 ملین سے زائد لوگوں کو کشمیر کا ڈومیسائل دے دیا گیا اور لاکھوں مزید غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل دیے جا رہے ہیں اور لاکھوں مقامی کشمیریوں کو بے گھر اور بے زمین کرنے کا گھناؤنا منصوبہ حرکت میں آ چکا ہے. زیوکار، کافی عرصے سے مقبوضہ کشمیر میں ہندوؤں کو آباد کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے. ایک طرف کشمیر کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کا گھناؤنا منصوبہ حرکت میں آ چکا ہے، تو دوسری طرف شہریت کے امتیازی قانون سے لاکھوں مسلمانوں کو ہندوستان میں ریاستی تحفظ سے محروم کر دیا گیا ہے. زیوکار، ہندوستان بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ خطے کے آبادیاتی ڈھانچے کو تبدیل کر رہا ہے. جناب والا، جنت نظیر کشمیر کی گلپوش وادیاں اور برف پوش پہاڑ، مسکراتے ہوئے مرغزار اور مہکتے ہوئے سبزہ زار، گنگناتی اور بل کھاتی ندیاں، کیف اور رنگ میں ڈوبے ہوئے نظاروں کی سرزمین آج بھی ہمیں دعوت تسکین، ذوق جمال دے رہی ہے. یہی وہ سرزمین ہے جسے دنیا کی جنت کہا جاتا ہے. مگر افسوس جناب والا کہ آج اس وادی رنگ و نور کے جمال جہاں تاب کو بموں کے دھماکوں، مظلوم انسانوں کی کراہوں اور ظلم کی زنجیروں کے چھناکوں نے جہنم زار بنا دیا ہے. آج بھی اس سرزمین پر پھول کھلتے ہیں، فضاؤں میں ابر پارے رقص کرتے ہیں، مگر یہاں کی فضا بوجھل اور ماحول اداس ہو چکا ہے. زیوکار، آج کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ سرد لاشوں کے انبار ہیں، چاروں طرف موت کی وحشتیں ناچ رہی ہیں، بچے ماؤں کی گودوں میں سہمے ہوئے ہیں، عصمت سربرہنا پریشان ہیں، ہر طرف شور آہو بکا ہے. تباہی کے اس طوفان میں، آگ اور خون کے ہجان میں، سرنگوں اور شکستہ مکانوں کے ملبے سے پر راستوں پر کھڑے ہیں. جناب والا، دھرتی کی سلگتی چھاتی کے بے چین شرارے پوچھتے ہیں، تم لوگ جنہیں اپنا نہ سکے وہ خون کے دھارے پوچھتے ہیں، یہ کس کا لہو ہے، کون مرا؟ اے رہبر ملک و قوم بتا، یہ کس کا لہو ہے، کون مرا؟ زیوکار، بھارت کو کشمیر کشمیریوں کے حوالے کرنا پڑے گا. کشمیری اپنی جدوجہد اور صبر و استقامت سے پوری طرح یہ ثابت کر چکے ہیں کہ وہ ہندوؤں کے مذموم ایجنڈے کو قبول نہیں کریں گے اور نہ ہی کبھی اپنی سرزمین سے دستبردار ہوں گے. کشمیری اپنا سیاسی اور معاشی حق کسی کو غصب نہیں کرنے دیں گے. زیوکار، بھارت کشمیر میں ہندو اکثریت ثابت کرنے کے لیے کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے. بھارت اپنی تمام تر تخریبی ذہنیت کے باوجود نہ کبھی کشمیریوں کو دبا سکا اور نہ کبھی دبا سکے گا، کیونکہ کشمیریوں نے ایک لمحے کے لیے بھی بھارت کے قبضے کو تسلیم نہیں کیا.
کشمیری 90 سال سے آزادی، حریت اور حق خود ارادیت کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ان حقوق کے حصول تک یہ جنگ لڑتے رہیں گے۔ ذی وقار، میں آخر میں آپ کی وساطت سے کہتے ہوئے اجازت چاہوں گی۔ کہو کہ اب کوئی تاجر ادھر کا رخ نہ کرے، اب اس جگہ کوئی کواری نہ بیچی جائے گی، یہ کھیت جاگ پڑے اٹھ کھڑی ہوئی فصلیں، اب اس جگہ کوئی کیاری نہ بیچی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ۔ یہ تھی ہماری مقررہ لائبہ سلیم۔ حاضرین تقریب آپ تھک تو چکے ہوں گے، لیکن بھرپور تالیوں میں استقبال بھی کیا کریں اور حوصلہ افزائی بھی، کیونکہ یہ مقررین کا حق ہے۔ آج کے فائنل آل آزاد جموں کشمیر انٹر کالجز تقریری مقابلہ کی آخری مقررہ مہک فاطمہ ہیں، اور میں دعوت دوں گی مہک فاطمہ کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ یہ بھیک نہیں آزادی ہے، مانگنے سے بھلا ملتی ہے کبھی، دل جوش میں لا فریاد نہ کر، تاثیر دکھا تقریر نہ کر، طوفان سے الجھ شعلوں سے لپٹ، مقصد کی طلب میں موت سے لڑ، حالات کو اپنے ڈھب پہ لا، کردار نبھا تاخیر نہ کر۔ صدر ذی وقار، 1947 کا زمانہ ہے، تقسیم پاک و ہند ہو رہی ہے، چناروں کی وادی سے صدا اٹھتی ہے، کشمیر بنے گا پاکستان جسے دبا دیا جاتا ہے۔ کشمیری عوام جب اپنے حق کے لیے اٹھتی ہے تو اس کے ہاتھ میں جنگ بندی اور استصواب رائے کا پرچہ تھما دیا جاتا ہے، وقت کا پہیہ چلتا ہے اور کشمیریوں کی زندگی میں طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ اسی طوفان میں 5 اگست 2019 کا سیاہ دن آتا ہے جب مودی سرکار کشمیریوں کو ان کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر کے ان کی جلدی پر مزید تیل چھڑکتی ہے۔ ارے کیا کام ہے کافر کا اس وادی کشمیر میں، اہل نظر جسے جنت نظیر کہتے ہیں۔ صدر ذی وقار، حق خود ارادیت دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک ایسا قدم تھا، لیکن بھارت جو کہ جمہوریت کا حامل سب سے بڑا ملک ہے، کشمیریوں کے اس حق کو دہشت گردی سے تعبیر کرتا ہے اور اس حق کی نفی یہ کہتے ہوئے کرتا ہے کہ یہ حق تو اس دور کی ضرورت تھی، موجودہ دور میں حق خود ارادیت قابل عمل ہی نہیں۔ صدر ذی وقار، بھارتیہ جنتا پارٹی کوئی سیاسی جماعت نہیں، بلکہ یہ تو شدت پسندوں اور دہشت گردوں کا ایک ٹولہ ہے جو اپنے ہندوتوا عزائم کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے اور کئی سالوں سے ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے سر جوڑے بیٹھی ہے کہ کس طرح کشمیریوں کو ان کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر کے پوری طرح وادی پر قابض ہو جائے۔ حق تو ہے حیوانوں کے بھی، حق تو ہے حیوانوں کے بھی، درد میں پھر انسان ہے کیوں؟ صدر ذی وقار، 1947 میں جموں و کشمیر میں مسلمانوں کی آبادی 87% تھی، جبکہ 1952 کی مردم شماری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بھارتی فوج کے قبضے کے بعد تو یہ تعداد گھٹ کر 72% ہوگی، اور 2011 کی مردم شماری نے تو اسے 63.13% تک محدود کر دیا، جبکہ ہندوؤں کی تعداد 28.3% ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ صدر ذی وقار، مودی سرکار کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ آبادی کے تناسب میں تبدیلی سے سیاست کا پیندرا بدلا جا سکتا ہے، اور یہی ہوا جب 2015 میں بھارتی وفاقی وزیر رجناتھ سنگھ نے لاکھوں غیر مسلم باشندوں کو وادی میں لا کر بسانے کے منصوبے سے پردہ اٹھایا اور اس منصوبے کی راہ میں حائل رکاوٹ آرٹیکل 370 کو کالعدم قرار دے دیا۔ صدر ذی وقار، بھارتی وزیر امیت شاہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 370 اور 35A کا خاتمہ اس لیے ضروری تھا کیونکہ اس کی وجہ سے کشمیر میں جمہوریت کا پودا پروان نہ چڑھ سکا، بدعنوانی نے ڈیرے ڈال لیے۔ صدر ذی وقار، میں پوچھتی ہوں کہ کس منہ سے یہ وحشی درندے جمہوریت کا نام لیتے ہیں؟ صدر ذی وقار، دنیا دیکھتی ہے کہ کس طرح دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت لا قانونیت اور انسانی حقوق کی لاورزی کا کھلا پرچار کرتی ہے،
انہیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی، انہیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ صدر عزیز وقار، ان سب ہتھ کنڈوں کا مقصد وادی میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنا ہے تاکہ رائے شماری کے وقت ہندوؤں کی اکثریت پوری طرح وادی پر قابض ہو جائے۔ خصوصی حیثیت کا خاتمہ کشمیریوں سے ان کا تشخص چھیننے کے مترادف ہے۔ صدر عزیز وقار، مودی سرکار یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس مضمون میں جھنڈے کو مسلح کر کے کشمیر میں فتح کی شادیاں بجائیں گے۔ نہیں جناب والا، نہیں۔ انسانیت کی تذلیل کرنے والے اے دلی کے تخت نشینوں، سن لو، ظلم تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ والسلام۔ اب میں دعوت خطاب کے لیے اسٹیج پر دعوت دوں گی محترمہ نائلہ مجید صاحبہ، پرنسپل گورنمنٹ فاطمہ جناح پوسٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین مظفر آباد۔ قابل احترام ڈائریکٹر کشمیر لبریشن سیل راجہ سجاد صاحب، اسلم صاحب، دیگر عہدیداران، ڈی پی آئی کالجز پروفیسر ڈاکٹر خواجہ عبدالرحمان، ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر طارق خان، مختلف کالجز سے آئے ہوئے پروفیسر صاحبان و صاحبات، معزز اسٹاف ممبرز اور عزیز طالبات و طلباء، السلام علیکم۔ میں بے حد مشہور ہوں کشمیر لبریشن سیل کی کہ ایک ہٹ کے ٹاپک، عام طور پہ جیسے بچوں کو کافی ساری بات کا علم نہیں ہوتا، لیکن آج جو یہ تقریری مقابلہ ہوا تو اس سے مجھے لگتا ہے آپ سارے بچے جو ہیں آپ کو یہ پتہ چل چکا ہوگا کہ کیا ہوا تھا 5 اگست 2019 کو، ورنہ تو آئے دن ہم اس طرح کے جو ہے فنکشنز کرتے رہتے ہیں کہ بھارت نے کیسے قبضہ کیا مقبوضہ کشمیر پہ اور کتنے ٹائم سے ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس وقت بھی جو 90 میں دوبارہ سے یہ تحریک شروع ہوئی تھی وہ لڑ رہے ہیں، لیکن ایک جو آئینی حیثیت تھی مقبوضہ کشمیر کی وہ 5 اگست 2019 کو ختم کی گئی۔ یہاں پہ مختلف بچوں نے جنہوں نے سپیچز کی، ابھی راجہ سجاد صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ ایک آرٹیکل 370 اور 35A اس چیز کو ختم کر دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے بیٹا، میرے خیال میں کافی سارے بچوں کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ پہلے جو ہے اس آرٹیکل کو ختم کرنے سے پہلے کوئی بھی بھارت کا کوئی کسی حصے سے نہ وہ وہاں پہ زمین لے سکتے تھے، نہ ہی کوئی جتنے بھی یہ جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں کوئی سرکاری ملازمت کر سکتا تھا، نہ ہی کوئی جو بزنس ہے اس میں کہیں انویسٹ کر سکتا تھا۔ اور یہ جو ابھی ایک چال چلی نریندر مودی نے، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارا سینیریو ہی چینج کر دیا گیا، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کے تعداد میں اکثر ہندوؤں کو وہاں کا ڈومیسائل دیا گیا۔ اور ابھی بھی میرے خیال میں میڈیا میں اتنا زیادہ آتا نہیں ہے، لیکن ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو ٹاپ پوزیشنز تھیں مقبوضہ جموں کشمیر میں، وہاں پہ جو ہیڈز تھے ان کو ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے زبردستی، اور اس کے بعد ان کی جگہ جو باہر سے ہندو لائے گئے ہیں ان کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ تو بیٹا میرے خیال میں تفصیل تو ساری آپ جان گئے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے، اور اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے، جو کہ پہلے آپ دیکھتے ہیں آلموسٹ 90% شرح تھی مسلم پاپولیشن کی مقبوضہ جموں کشمیر میں، اور آہستہ آہستہ وہ کس طرح سے کم ہوتی گئی، اور پھر اس وقت جو ہے 2019 کے بعد باہر سے ہندوؤں کو لایا گیا اور بسایا گیا، اور وہ اب 60s کی اس میں رینج میں یہ پرسنٹیج بنتی ہے۔ اور اس کے بعد چونکہ اقوام متحدہ میں جو قراردادیں پاس ہوئی اس کے تحت ایک رائٹ جو دیا گیا تھا کشمیریوں کو، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، جس کو ہم حق خود ارادیت کہتے ہیں، وہ آگے ان کے لیے یہ آسانی ہوگی کہ وہ مسلم پاپولیشن کو کم کرتے جائیں گے اور ہندوؤں کی پاپولیشن وہاں پہ بڑھتی جائے گی، اور اس طرح سے دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ یہاں پہ جو ہے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ رہے۔ تو بہرحال بیٹا اس وقت ہم سارے جو ہیں، ہماری آپ بچوں کی آواز جو ہے ظاہر ہے ہم نے پورے اقوام عالم تک یہ پہنچانی ہے کہ کشمیر جو ہے جو اتنے ٹائم سے سفر کر رہا ہے، اور پوری دنیا کو اس چیز کا علم ہے کہ اس کے لیے
اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ دن قریب آئے کہ جب یہ حصہ بھی اس کے ساتھ ملے اور وہ والا حصہ بھی آزاد ہو جائے اور ان وہاں کے کشمیریوں کو یہ بیسک رائٹ جو ہے حق خود ارادیت کا یہ ان کو حاصل ہو. بہت شکریہ آپ سب کا, سب تمام اسپیشلی سیکٹری کشمیر لبریشن سیل, آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. آپ ادھر تشریف لائے اور بہت ہی اچھا ٹاپک چوز کیا جس سے بچوں کو یہ پتہ چلے کہ اس وقت ریسنٹ کشمیر میں وہاں پہ کیا صورتحال ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے. بہت شکریہ. اس لیے کہ یہ 10 کے 10 بچے اور بچیاں جنہوں نے بھی یہاں آ کر اسٹیج پر آ کر اپنا مافی الضمیر بیان کیا, سارے بہت ہی ایکسیلنٹ تھے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں میں کتنی صلاحیتیں پوشیدہ ہیں. ان کی تربیت ہوتی رہے, ان کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے تو یہ بڑا اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. تو میری طرف سے تو جہاں تک میرے دل کی بات ہے تو میرے نزدیک آپ 10 کے 10 نمبر 1 ہیں اور آپ 10 کے 10 اس قابل ہیں کہ آپ کو یہ پہلا انعام دیا جائے. لیکن چونکہ پیرامیٹرز ایسے طے ہیں پہلے سے موجود اور ان رولز ریگولیشن کے ہم باہر نکل نہیں سکتے, اس لیے صرف 3 کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا تھا. اور 3 کا فیصلہ جو ہے 3 کے انتخاب کا فیصلہ کہ نمبر 1, 2 اور 3 پوزیشن کے تعین کا فیصلہ بڑا مشکل فیصلہ تھا. لیکن بہرحال ہمارے ججز صاحبان نے اتفاق رائے سے پوری دیانتداری اور سمجھ بوجھ کے ساتھ جو فیصلہ کیا, جو رزلٹ مرتب کیا, وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس کمپلشن کے اظہار کے ساتھ کہ یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا کہ ہم کس کے بارے میں کہیں کہ یہ ان 3 میں سے نہیں آتا. تو میرے نزدیک آپ سارے قابل مبارکباد ہیں اور سارے نمبر 1 ہیں. تیسرے نمبر پر یہ آتے ہیں جو ججز کے فیصلے کے مطابق. تیسرے نمبر پر ہیں سیام آصف. مبارک ہو. دوسرا نمبر ہے جی رضوان اختر کا. رضوان موجود ہیں؟ اور ٹھیک. اور اب پہلے نمبر پر رضا سید. مبارک ہو سب کو, بہت بہت مبارک. بہت شکریہ سر. سب سے پہلے ہم سرٹیفکیٹ کے لیے بلا رہے ہیں ادیبہ انجم گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج کوہوٹا. حافظ عثمان گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کوٹلی. ادیبہ انجم. حافظ عثمان گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کوٹلی. رضا سید, رضوان اختر. بیٹا آپ لوگ تشریف لائیں نا, قریب آ جائیں, سارے آ جائیں. رضا سید گورنمنٹ ماڈل سائنس کالج باغ, جنہوں نے اول پوزیشن بھی حاصل کی ہے ماشاء اللہ. رضوان اختر دوم پوزیشن انہوں نے حاصل کی ہے پاکستان انٹرنیشنل کالج ایٹ مقام. سمیہ ذوالفقار گورنمنٹ فاطمہ جناح پوسٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین مظفر آباد. رضوان اختر دوم پوزیشن ہولڈر ہیں یہ آج کی فائنل تقریب کے. سیام آصف, سیام آپ بھی آ جائیں. سمیہ ذوالفقار یہ ادارہ حاضہ کی طالبہ ہیں. ادینہ غلام نبی, بیٹا آپ بھی آ جائیں. ادینہ غلام نبی. فہیم نواز, فہیم نہیں ہے, آپ آ جائیں. ادینہ غلام نبی یہ سیام آصف, انہوں نے سوم پوزیشن حاصل کی گورنمنٹ بوائز پوسٹ گریجویٹ کالج میرپور. ادینہ غلام نبی ہیں گورنمنٹ گرلز پوسٹ گریجویٹ کالج پلندری کی طالبہ.
ماشاءاللہ یہ ہمارے پچھلے پروگراموں کی ونر بھی رہ چکی ہیں ادینہ غلام نبی ماشاءاللہ. اسپیکر ہماری پلندری. جو ہمارے مقرر ہیں فہیم نواز، ان کا کوئی ٹیسٹ تھا فہیم نواز کا، تو وہ میڈم آئی ہیں ان کی جگہ پہ. سر میڈم آ گئی ہیں، ان کی پرنسپل ہیں میڈم شائستہ بشیر. وہ لیں گی لائبہ سلیم. لائبہ سلیم بیٹا آ جائیں. مہک فاطمہ، مہک فاطمہ آپ یہ. لائبہ سلیم گورنمنٹ گرلز انٹر کالج ریڈ 1 بگلا پکھر ضلع پونچھ. مہک فاطمہ گورنمنٹ گرلز انٹر کالج تھاتھی کسگمہ ضلع بھنبر. جی شیلڈس کے لیے شیلڈ پہلے جی جی ٹھیک ہے. یہ ہم رزلٹ دیکھ سکتے ہیں؟ جی ابھی بتاتی ہوں. ابھی آپ بیٹھے یہ جو رزلٹ جو ابھی آپ بیٹھے ہیں. نہیں ہمیں اعتراض ہے کیونکہ اس کو مسٹیکس ہوئی تھی. 3rd پوزیشن کسی نے اس کو مسٹیک ہوئی تھی. اچھا ابھی شیلڈس کی ڈسٹریبیوشن کے لیے میں جو مقررین ہیں جنہوں نے پوزیشن لی ہے، سیام آصف جنہوں نے سوم پوزیشن حاصل کی ہے وہ اسٹیج پر آئیں. وہ اپنا چیک کو فوراً میں بتاتی ہوں. ذرا یہ ہو رہا ہے نا درمیان میں، آپ ذرا صبر کریں. 3rd پوزیشن کسی نے لی ہے، اس کو مسٹیکس بھی ہوئی. ججز نے وہ کیا ہے نا، ابھی پھر بات کر لیتے ہیں. 3rd پوزیشن حاصل کی ہے سیام آصف. اور دوسری پوزیشن رضوان اختر. رضوان اختر آپ پلیز بیٹھیں، پلیز بیٹھیں. رضوان اختر پہلی پوزیشن. شیلڈ بھی ساتھ دے رہے، شیلڈ بھی ساتھ دے رہے تو پھر الگ الگ بلاؤ گے. دوم پوزیشن حاصل کی ہے رضوان اختر نے. وہ اپنا چیک وصول کریں. 60,000 روپے ان کا انعام ہے. پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ ردا سید، بیٹا آپ بھی آ جائیں. ردا سید. ردا سید انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. ان کو چیک میں کیش 75,000 روپیز ان کا کیش پرائز ہے. جی فوکل پرسن ہاں فوکل پرسن جی وہ تو کرنے ہیں نا آپ نے اناؤنس. بچوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ ادھر ہی رہیں. بچے پلیز بچے ادھر ہی بیٹھیں. ان کے لیے کھانے کی پیکنگ ہے. ابھی وہ ججز کو شیلڈ دینی ہے. اچھا فوکل پرسن ججز ابھی شیلڈ جی آپ شیلڈ کی ڈسٹریبیوشن فوکل پرسن. اب اس کے بعد ہمارے ادارے کی جانب سے جو آج کے ججز تھے ان کو شیلڈ دی جائیں گی. سب سے پہلے شیلڈ چیف جج جناب سلیم گردیزی معزز مہمان گرامی سے شیلڈ وصول کریں گے. جناب سلیم گردیزی. اس کے بعد مہتاب عالم صاحب جج اس مقابلے کے وہ شیلڈ وصول کریں گے معزز مہمان گرامی سے.
اس کے ساتھ ساتھ آ جائیں اکنواز مغل صاحب بھی، وہ بھی شیلڈ وصول کریں گے. اور ڈی پی آئی کالجز ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب وہ بھی شیلڈ وصول کریں گے. جو اس مقابلے کے فوکل پرسن بھی تھے کروانے میں وہ بھی لیں گے. اس کے بعد شائستہ افتخار جو لبیشن سیل کی فوکل پرسن تھی لبیشن کمیشن کی، وہ بھی شیلڈ وصول کریں گی. اس کے بعد ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب ڈی پی آئی کالجز وہ اپنی شیلڈ وصول کریں گے بطور فوکل پرسن. اور آخر میں اس کے بعد شائستہ افتخار وہ وصول کریں گی. اس پروگرام میں جن کا سب سے کلیدی رول رہا ہے وہ ہمارے ڈائریکٹر آپریشن راجہ اسلم صاحب، وہ اب شیلڈ وصول کریں گے. یہاں کی پرنسپل میڈم نائلہ مجید، جن کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی بھرپور ہمیں سپورٹ رہی ہے اور بھرپور معاونت رہی ہے، تو وہ اپنی شیلڈ وصول کریں گی. یہ آج کی لاسٹ شیلڈ ہے جو ہمارے سیکرٹری صاحب، ہمارے معزز مہمان جناب ظفر اقبال ملک وزیر ہائر ایجوکیشن کمیشن کو پیش کریں گے. سیکرٹری صاحب یہ شیلڈ پیش کریں گے ہمارے معزز مہمان کو. اب گروپ